بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، آج کے اخبار میں خبر چھپی ہے کہ پاکستان کی اربوں روپے کی گندم چوری کر کے بیچ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہی وجوہات ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو یا کوئی بھی صورتحال ہو، مذہبی تنظیمات کو، مذہبی جماعتوں کو اور وہ شخصیات کے جن کا دامن صاف ستھرا ہو، چوری کے الزامات نہ ہوں، ڈکیتی کے الزامات نہ ہوں، اگر وہ ملک و قوم کی خدمت کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں اترتے ہیں تو ان کو فلاپ کر دیا جاتا ہے۔ مولوی کا سیاست سے کیا کام، مسجد میں سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے، یا پھر یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، جیسے بےہودہ اور بے تکے جملے مشہور کر کے عوام کو بدظن کیا جاتا ہے۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو دین کے نام لینے والے لوگ ہیں، جب یہ خود رشوت نہیں لیتے، یہ خود حرام نہیں کھاتے، تو یہ حرام کھانے بھی نہیں دیں گے، رشوت لینے بھی نہیں دیں گے۔ اور چند دن قبل میں نے اپنے کلپ کے اندر وہ ویڈیو بھی ساتھ ملا کر کلپ بنایا تھا کہ میجر گورو انڈیا کا کوئی صحافی ہے، اس نے پاکستان کے حالات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، ٹی ایل پی کے خلاف بولتے ہوئے کہ لے آؤ تم ٹی ایل پی کو، اگر ٹی ایل پی آ گئی، شریعہ نافذ ہو گیا تو سارے ملک میں ٹنڈے ٹنڈے ہوں گے، اپنے بیڈ روم سے باتھ روم تک نہیں جا سکو گے، کوئی اندھا ہوگا، کوئی لنگڑا ہوگا، کوئی لولا ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان لوگوں کو ڈراتی ہیں کہ کوئی بھی مذہبی تنظیم حکومت میں نہ آئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان کو ڈراتی ہیں، جس وجہ سے یہ مذہبی شخصیات کے اور مذہبی تنظیمات کی مخالف ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اگر دین تخت پر آ گیا تو چوری نہیں ہو سکے گی، یہ جانتے ہیں کہ اگر دین تخت پر آ گیا تو چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ جانتے ہیں کہ اگر دین تخت پر آ گیا تو زانی کو شرعی سزا ملے گی، اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہوا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ ان ساری باتوں کو یہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین کا نام لینے والی تنظیمات کو کسی بھی ہیلے بہانے سے پیچھے کر دیا جاتا ہے، دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کی اگر بات کی جائے، ان کا تو منشور ہی یہی ہے کہ دین کو تخت پہ لانا ہے، ان کا تو نعرہ ہی دین اسلام کا نفاذ ہے، ان کا تو نعرہ ہی نظام مصطفیٰ کو رائج کرنا ہے۔ تو جب ان کا یہ نعرہ ہے، چور کب چاہیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان حکومت میں آئے اور دین نافذ ہو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عدالتوں میں بھی فیصلے ہوں، تھانہ کورٹ کچہری کے اندر بھی فیصلے ہوں تو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں۔ جب قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہوں گے، نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا، پھر اربوں تو کیا 2 روپے کی چوری بھی برداشت نہیں ہوگی۔ پھر صورتحال یہ ہوگی کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ جب کیس امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چونکہ جس قدر اس نے چوری کی ہے، اس کی چوری کی مقدار اتنی بنتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ شخص رو پڑا، منت سماجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سزا میں اضافہ کر دیا، بڑھا دی۔ تب پوچھا گیا کہ سزا کیوں بڑھائی؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ چوری کی اور یہ پکڑا گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہی نہیں ہے کہ کوئی پہلی مرتبہ گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مزاج نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کہ میں نے پہلی مرتبہ چوری کی اور میں پکڑا گیا، یہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہا ہے، لہذا سزا بڑھا دی گئی۔ اربوں روپے کی گندم پاکستان کے ریجنز میں سے چوری ہوئی اور اس کو بیچ دیا گیا۔ جب پوچھا گیا کہ گندم کہاں گئی ہے تو کہنے لگے کہ یہ خراب ہو گئی تھی تو اس کو ردی کھاتے میں بیچا گیا ہے۔ اور جب اس جگہ کے جا کر چھاپے مارے گئے جہاں پر گندم رکھی گئی تھی تو گندم والی بوریوں کے اندر مٹی بھری گئی ہے، کنکر اور روڑے اور وٹے مٹی کے ڈھیلے بھر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ جب بیچی گئی ہے تو بوریاں دکھا کر کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گندم پڑی ہے؟ تو یہ وہ واضح طور پر ثبوت اور دلائل ہے کہ چور نہیں چاہتے کہ دین تخت پر آئے، چور نہیں چاہتے کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو، چور نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا راج ہو، چور نہیں چاہتے کہ عدالت کے اندر، تھانے کے اندر، کچہری کے اندر، کورٹ کے اندر اگر فیصلہ ہو تو قرآن کو سامنے رکھ کے فیصلہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کے فیصلہ ہو۔ یہ چور نہیں چاہتے، اور یہ وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر
پاکستان کے اندر الیکشنوں کا صرف ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے، وہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے، ورنہ یہ سارے معاملے طے شدہ ہوتے ہیں کہ کس کو کس سیٹ پر بٹھانا ہے، کس کو کس کرسی پر بٹھانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر فرمائے۔ یہ ملک میں نے اپنے بزرگوں سے، علماء سے سنا کہ ہمارا یہ ملک نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے دوام عطا فرمایا۔ جب میرے نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کو دوام ہے تو یہ ملک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معجزہ ہونے کی وجہ سے یہ قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے، یہ ملک ختم ہونے کے لیے نہیں بنا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم کی برکت سے یہ ملک بچا ہوا ہے، ورنہ ایک ایک محکمے کے اندر اربوں اربوں روپے کی چوری ہو جائے اور پتہ بھی نہ لگنے دیا جائے تو پھر سوچیں کہ وہ ملک کیسے سلامت رہ سکتا ہے۔ پھر بھی اگر یہ ملک سلامت ہے تو نگاہ کرم ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ میرے پیارے عظیم ملک پاکستان کو قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ اللہ کرے یہ صدا پھلتا پھولتا مہکتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اداروں کو بھی چوروں اور ڈکیتوں سے محفوظ فرمائے۔